ایک ستارہ تھا میں کہکشاں ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کے معروف و مقبول ٹی وی میزبان اور ایک نظریاتی سیاستدان جناب طارق عزیز ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم اس نظریاتی سیاستدان اور ایک مشہور و مقبول ٹی وی شو کے میزبان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی زندگی کے اوپر کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ طارق عزیز اپریل 1936 کو پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی اور وہیں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ نے ساہیوال سے ہی پاکستان ریڈیو میں شمولیت اختیار کی اور 1964 کے اندر بحیثیت ایک مرد اناؤنسر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر شامل ہوئے۔ پی ٹی وی سے منسلک ہونے کے بعد آپ نے 1975 کے اندر نیلام گھر نامی ایک شو کا آغاز کیا۔ یہ شو نہ صرف آپ کی شہرت کا باعث بنا بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریئلٹی شو ثابت ہوا، جس کے بعد اسی شو کو بزم طارق کے نام سے جانے جانے لگا۔ آپ نہ صرف ایز اے ہوسٹ مشہور ہوئے بلکہ سیاست کے اندر بھی آپ نے بے تحاشا خدمات انجام دی۔ آپ نے 1997 کے اندر میاں نواز شریف کے کہنے پر نون لیگ جوائن کی۔ یہ آپ تصویر ملاحظہ فرما رہے ہیں جس کے اندر سفید شلوار قمیص کے اندر ملبوس جس شخص کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ طارق عزیز صاحب ہے۔ بعد ازاں اسی پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن لڑا اور موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو آپ نے تقریباً بڑے مارجن سے شکست دی۔ آپ کے 50,000 ووٹ کے مقابلے میں عمران خان صاحب صرف 4,000 ووٹ حاصل کر پائے۔ 1997 کے اندر نون لیگ نے 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم کی جو کہ چند پارلیمنٹیرین نے سپریم کورٹ میں چیلنج کی، جس کے بعد حکومت اور عدلیہ کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ کشمکش اتنی حساس اور خطرناک ہو گئی کہ آپ میاں نواز شریف کو توہین عدالت کا مرتکب ہونا پڑا۔ سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 کے اندر نواز شریف کے توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چند لیگی رہنماؤں نے عوام کے ساتھ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ بھی شامل تھے۔ اس فل بینچ کی سربراہی جسٹس سجاد علی شاہ کر رہے تھے۔ بعد ازاں آپ کو اسی کیس کے اندر قید و بند کی بھی مشکلات جھیلنی پڑی۔ پھر مشرف دور کے اندر آپ نے کاف لیگ جوائن کی اور کاف لیگ کے ہی پلیٹ فارم سے آپ کی اہلیہ حاجرہ طارق نے ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا۔ آپ ایک انتہائی نظریاتی اور باوقار سیاستدان تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو شخص چند پارٹی بدل سکتا ہے وہ نظریاتی کس ہے۔ وہ اس طریقے سے طارق عزیز صاحب نے پارٹی تو بدلی لیکن اپنے لیے نہیں، وقت کے ساتھ سمجھوتہ کر کے انہوں نے ملک کی خدمت کے لیے اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی، نہ کہ مال بنانے کے لیے، نہ کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جو آج کل فواد چودھری جیسے لوگ، فردوس عاشقان عوان جیسے لوگ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے بنانے کے لیے یا پھر کسی کے دباؤ کے تحت اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر دیتے ہیں
جن میں عامر لیاقت کا نام بھی شامل ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی کل جائیداد جاتے جاتے بھی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ آپ نہ صرف بہترین میزبان سیاستدان تھے بلکہ ایک شاعر بھی تھے۔ آپ نے پنجابی ادب کی بہت خدمت کی اور پنجابی شاعری کی۔ اسی طرح آپ نے فلم انڈسٹری کے اندر بھی کام کیا۔ آپ نے مختلف فلمیں بنائیں، ان میں کام کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ 17 جون 2020 کو یہ ستارہ پاکستان کا جگمگاتا اس وقت تک کے لیے خاموش ہو گیا جب اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ جاتے جاتے بھی یہ ستارہ اپنی کل جائیداد پاکستان کے نام کر گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ماضی کے اندر وفاداریاں بدلیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، وہ صرف اور صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تھا اور پاکستان کے عوام کے وسیع تر مفاد میں تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور آخر میں جاتے جاتے طارق عزیز صاحب کا وہ معروف و مقبول لفظ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو اسامہ شیخ کا اللہ حافظ سناتے۔ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، دنیا میں فساد کی چیزیں زر، زن، زمین 3 گنی گئی نا۔ زمین کے بارے میں خدا نے کہہ دیا الارض للہ، زمین خدا کی، لہذا جھگڑا ختم ہو گیا۔ پھر زن، سورہ نساء میں تمام حقوق دے دیے گئے جو آج تک خواتین کو نہیں ملے تھے۔ پوری دنیا میں اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے آ کر اس گری ہوئی مخلوق کا ہاتھ تھاما اور اس کو سہارا دے کر ایک باعث